السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کی تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف آپ سے کروا دوں. آج پاکستان میں کرونا کے تحت جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 181 ہو گئی. پرسوں جب ہمارا پروگرام نہیں ہوتا اس دن پاکستان کے اب تک کی کرونا کی سب سے زیادہ اموات 23 اموات جو ہیں، کچھ نے 24 کہا، وہ سامنے آئیں. این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ مئی میں اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا. یہ آہستہ آہستہ جو حکومت انلیش کر رہی ہے اور ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے. تو آج ہمارے ارسلان بھٹی صاحب نے ہمیں یاد دہانی کروائی کہ امریکہ کے اندر 20 دسمبر تک جو ہے وہ تعلیمی ادارے بند ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جانا ہم نے بھی دسمبر اور نومبر تک ہی ہے، لیکن حکومت آہستہ آہستہ ہمیں آگے لے کے جا رہی ہے. وہاں کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے عوام کو اعتماد میں لے لیا ہے اور ان کے سارے سسٹم نے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو گیئر اپ کر لیا ہے. بچوں کے اسکولز کالجز آن لائن چلے گئے ہیں، یونیورسٹیاں، اور انہوں نے سارا کر لیا. ہم نے چونکہ کچھ نہیں کرنا ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہم نے جو ہے وہ لاش جو ہے وہ چوک میں رکھ کے اور پھر اس کے کفن کے اوپر بھی بھیک مانگنی ہوتی ہے کہ کفن دے دو، اس کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ہم اس فکر میں. تو خیر یہ جی اگر شدت ہوگی، اور چیئرمین این ڈی ایم اے صاحب فرماتے ہیں کہ ہوگی، تو پھر ہم نے لاک ڈاؤن میں اتنی نرمی کیوں کی ہے؟ آج مجھے مارکیٹس میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ نارمل حالات تھے. سو فار سو کے جام کی دکانیں بھی کھل گئی ہوئی تھیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ جناب آپ نے کیوں دکان کھولی، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں ڈی سی او کی طرف سے اجازت نامہ مل گیا ہے. یہ ہے ہمارے آج کا پہلا موضوع. اور دوسرا ہم بات کریں گے یہ جو اس وقت آج چیئرمین نیب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے، شوگر اور چینی اسکینڈل کا 25 قریب آ رہا ہے نا، تو 25 کو ذرا ڈائیورٹ بھی تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا، 25 والے دن جب 25 آئے گا تو ہم کہیں گے جی نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اسکینڈل لے رہی ہے، اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات نہیں بتا سکتے. تو وہ لینے کے لیے جو ہے چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس لے لیا جی، اور سر سے پا تک نوٹس لیا جی، اور انہوں نے کہا جی ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر. تو لہٰذا وہ خاموش نہیں بیٹھے جی. اور اس کے علاوہ لیکن اصل میں یہ ایشو ہے کیا؟ ہمارے آج فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے کولیگ جو ہیں جناب صابر شاہ صاحب. کہتے ہیں کہ اصل ایشو تو سبسڈی کا ہے ہی نہیں، کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے سبسڈی افغانستان بھیج کے بغیر بھیجے کھا لی ہے. کہتے ہیں وہ تو ایشو چھوٹا سا ہے، چند کروڑ کا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ ان کمپنیوں کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور جس کو پڑھنے کی صلاحیت جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ نہ نیب کے اندر ہے نہ ایف آئی اے کے اندر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے، یا اس کا کام ہے جو ہماری طرح جا کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے پوچھ کے آئے کہ پائن کی کال ہے. ٹھیک، تو یہ صورتحال ہے. یہ دوسرا موضوع ہوگا ہمارا، اور ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ انہوں نے بیلنس شیٹ پڑھ لی ہے، اور بیلنس شیٹ کے اندر وہ جس چیزوں کی نشاندہی کریں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ہمارے آج کے دو موضوعات، اور آج کے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر لائر اور پاکستان کے معروف ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جناب ساڈے بڑے پائن جناب عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں. عبداللہ ملک صاحب بڑی مہربانی آپ کی تشریف لانے کی. ان کے ساتھ جناب ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار. ارسلان صاحب کو بھی میں اس کا پتہ بتاؤں گا، اس حجام کی دکان کا جو کھل گئی ہے، تاکہ یہ اپنی مونچھیں بیلنس کروا کے مہینہ پورا مونچھیں ہی بیلنس نہیں ہوئی ہیں جناب. اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صحافی تجزیہ نگار، دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن اسلام آباد کے سینئر صحافیوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے. اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے ابھی تھوڑی ہی دیر میں سید صابر شاہ صاحب. صابر شاہ صاحب ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے روزنامہ جنگ کے اندر، اور صابر شاہ صاحب جو ہیں وہ اکانومی کے اوپر بھی اور انٹرنیشنل پالیٹکس اور ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں. تو وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں ساتھی پالیٹکس کے بھی اوپر بھی بڑی نظر رکھتے ہیں، اور آفس پالیٹکس کے اوپر تو بہت ہی نظر رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے آفس فیل ہو رہے ہیں. تو خیر ان کو بھی ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی جوائن کر لیں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو ٹاپک، عبداللہ ملک صاحب، بلکہ نہیں عبداللہ ملک صاحب آپ کی اجازت سے ممتاز بھٹی صاحب کی طرف. ممتاز بھٹی صاحب 181 لوگ ہو گئے ٹوٹل. شوگر سکینڈل کا کہا جاتا ہے کہ یہ
ہمیں چیئرمین NDMA صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا اور مئی میں 20 مئی سے لے کے 25 مئی تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے یار, اگر شدت میں اضافہ ہونا ہے اور بہت زیادہ کیجویلٹیز بڑھنی ہے, اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ حکومت سرکاری طور پہ جو ہے وہ کرونا کفن کا اہتمام کر رہی ہے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے, اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں, میں بڑی محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں کیا یہ پنگا پڑا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا؟ یہ تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اور وہی بتا سکتے ہیں, لیکن صورتحال یہ ہے رضوان رضی صاحب کہ پچھلے 5 دنوں کے اندر 2 دن یعنی آج بھی 17 اور اس سے پہلے بھی 17 اور پھر ایک دن 13, ایک دن 8 اور ایک دن 11, یہ اموات کی شرح جو ہے وہ بنتی ہے. اور آلموسٹ یہ اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں لاسٹ ویک کی تو یہ 10 کو کراس کر چکی ہے, 12-13 کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ روزانہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں رپورٹڈ کنفرمڈ کیسز جو اموات میں بدلتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو رپورٹ نہیں ہوتے یا وہ اس کا تو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو دیکھیں ایک تو یہ کہ اس ساری صورتحال کے اوپر تمام ادارے نظر رکھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو نرم نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے پاس ایک اپنی لاجک تھی اور انہوں نے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی, عملی طور پہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور آپ کو ہر طرف چہل پہل اور لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ تعداد میں سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں, مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے اپنے طور پہ رضوان رضی صاحب کہ گورنمنٹ نے اس کی جو ایک تنقید آ رہی تھی براہ راست ہمارے ہیلتھ کے نظام کے اوپر, صوبوں کے اوپر بھی, وفاق کے اوپر بھی, اداروں کے اوپر بھی, اس کو وقتی طور پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا ایز ڈاؤن کیا اور ساتھ ساتھ یہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں بیڈز کی, کیونکہ بیڈز ہمارے پاس کم تھے تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیپیسٹی جو ہے کہ لوگوں کو رکھنا کہاں ہے اس کو بڑھایا جائے. اور روز بروز کل اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہالیڈے کو جو ہے وہ کوارنٹائن سینٹر بنانے کے اوپر, اور اسلام آباد کے رہائشیوں نے پروٹیسٹ کیا, مظاہرہ کیا کہ یہاں پہ بالکل آبادی کے اندر جو ہے کوارنٹائن سینٹر نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی صورتحال اور بھی کئی جگہوں کے اوپر ہے. پنڈی کے اندر بھی ایک موو چلی ہوئی ہے کہ جو ہوٹل آبادی کے اندر جو ہے وہ لیے گئے ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اور باہر کھلی جگہ کے اوپر لے جایا جائے پیشنٹس کو, اور باہر سے جو لوگ آنے ہیں ان کی ارینجمنٹ کیا ہونی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم گین کیا گیا, یہ میری انفارمیشن ہے کہ ٹائم گین کیا گیا تاکہ ارینجمنٹس کیے جائیں, اور ایک دم جو پینک کریٹ ہو رہا ہے اس کو, مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, پہلے سے شدت اختیار کر رہا ہے اور اب پھر چونکہ ان کو لگا کہ ایک دم لوگ باہر نکل آئے ہیں, لاک ڈاؤن نرمی کی بجائے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے 2 اسٹیٹمنٹس دے دی. ایک چیئرمین NDMA کی طرف سے آئی, پرائم منسٹر کی طرف سے بھی, اور کچھ منسٹرز نے بھی کہا جی کہ مئی جو ہے نا دیکھنا ہوگا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. فیکچولی ہمارے وسائل جو ہے وہ میچ نہیں کرتے تھے, ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. جو ٹائم ہم نے جنوری فروری کے اندر ضائع کیا اس کے لیے ہم نے نہیں کی تیاری, نہ ٹیسٹ کٹس جو ہے وہ منگوائیں. تو میسو ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی. میسو ٹیسٹنگ اگر آج ہو جائے رضوان رضی صاحب, ابھی پنجاب کے اندر 3000 ٹیسٹ روزانہ کے کیے جا رہے ہیں اور 3000 ٹیسٹ جو ہے وہ 11-12 لاکھ کروڑ کی آبادی کے لیے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے. تو یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ایک دن میں 1-1.5 لاکھ ٹیسٹ ہوں گے اور 4-5 دن لگاتار ہوں گے تو ایکچوئل فگر آپ کے سامنے آئے گی. اس وقت تک یہ ڈائیورشن گورنمنٹ ایز ڈاؤن چاہتی تھی, بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا, کئی جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے تھے, لاک ڈاؤن ٹوٹ رہا تھا. اس ساری صورتحال کو ایک دفعہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا اور وہ ایک دم گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. بچے سڑکوں کے اوپر فیملیز پھر رہی ہوتی ہیں. یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم کسی بڑے نقصان کی طرف نہ چلے جائیں. میں تو پہلے دن سے آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ٹرمز کے اندر بات کرتا رہا ہوں, اور پھر یہ پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ لوگ خوف پھیلا رہے ہیں. پھر وہ جو پوری بریگیڈ ہے یوتھیا بریگیڈ وہ شروع ہو گئی اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی.
اینی ہو سچ کو عوام تک پہنچانا جو ہے یہ میڈیا کا کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. باقی ارینجمنٹس اور دیگر جو چیزیں ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی وفاق کی آئے گی. سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی چل رہا ہے، اس کے اوپر سوموٹو چل رہا ہے، چونکہ اس کے اوپر تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن صورتحال بارکیف ٹھیک نہیں ہے رضوان صاحب، اور اب یہ آہستہ آہستہ خود بھی کہنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، کیسز زیادہ آ رہے ہیں. بھٹی صاحب نے بات کہی، اپنا یہی بات ہے جس کے اوپر عبداللہ ملک صاحب آپ اور ہیومن رائٹ آرگنائزیشنیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں زور دے رہی ہیں کہ دیکھیے امریکہ نے ایک ٹائم فریم دے دیا نا. اس نے کہا جی 20 دسمبر تک ہم بند ہیں. ٹھیک ہے، پبلک ڈیلنگ کے ادارے بند ہیں، ہوٹل بند ہیں، 20 دسمبر تک سکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں. اور وہ سارا سسٹم جو ہے ہوم ڈیلیوری بوٹلنگ جو ہے وہ ہوم ڈیلیوری پہ چلی گئی. اسکولوں کو انہوں نے آن لائن کر دیا، بچوں کو ان کے پورے وہ ہیں. یعنی ہم وہ ملک ہیں جن کے پاس ایک ورچوئل یونیورسٹی موجود ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی موجود ہے. یعنی آن لائن ایجوکیشن کے سسٹم ہمارے پاس ٹائم ٹیسٹڈ ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے دوستوں کی لیبارٹریوں کو ٹیسٹ کرنے کے ایکسکلوسیو رائٹ دے دینے ہیں. 8 لیبارٹریوں کے اوپر دھمال ڈالی ہے. 8 لیبارٹریاں ہم نے بنا دی ہیں پورے پنجاب میں. وہ جو بزدار ہم پہ مسلط ہوا ہے نا پنجاب کے اوپر، اس نے ڈالی ہے. آج کے دن تک ایک بھی ٹیسٹنگ کٹ ان 8 لیب کو نہیں دی گئی. اور وہ 8 لیب انہوں نے نہیں بنائی، وہ گزشتہ گورنمنٹ نے بنائی تھی، اور انہوں نے کٹیں دینی تھی جو کہ وہاں پہ ٹیسٹ شروع ہوتا. وہ ابھی تک انہوں نے وہی نہیں دی، اور وہ دوائی دورے کرتا پھر رہا. یار ویسے کمال نہیں ہے عبداللہ ملک صاحب. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ عبداللہ صاحب ہوائی دورے تو روزی صاحب نے کیا دیا، وہ گزشتہ روز بغیر پروٹوکول کے وہ ایک تصویر اندر سے ماسک کے بغیر وہ لاہور کا زمینی دورہ بھی انہوں نے کیا. چلیں اسی بات سے شروع کر لیتے جو آپ نے بڑی سے بات کی ہے. یقیناً جب لوگ ٹیلی ویژن پہ حکومتوں کے اجلاس دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کی خلاف ورزیاں دیکھتے ہیں، اور حکومت کی خود بنائی ہوئی SOPs کی جو خلاف ورزیاں دیکھتے ہیں، تو لوگوں میں ایک نیچرلی ایک بات آتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ حکمران خود جب ادھر جاتے ہیں، میٹنگ پہ جاتے ہیں یا مختلف دوروں پہ جاتے ہیں، مختلف ہاسپٹل پہ جاتے ہیں اور اپنی تصویر نمائی کرتے ہیں اور اپنا شو آف کرتے ہیں اپنے دوروں کو، وہ اب SOPs کو فالو نہیں کرتے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یا اتنی گریوٹی نہیں ہوتی ہوگی؟ دیکھیں یہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے حکومت کی طرف سے، یہ یقین کیجئے کہ لوگوں پہ برا امپیکٹ ڈالتا ہے، اور لوگ پھر تمام سیریس ایشوز کو بھی نان ایشوز لینا شروع کر دیتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ رضوان رضی صاحب کہ جس دن کورونا کا یہ عذاب دنیا بھر میں نازل ہو رہا تھا، اس وقت ہم سوئے پڑے تھے. ہمیں اتنا بھی نہیں تھا، ہم صرف وہ اس چیز پہ چلا رہے تھے. ہمارے کچھ والدین جو چائنا کے ایک شہر میں جب وہاں شروع جو ہمارے بچے تھے وہ کہتے ہیں میں واپس لے جا. ہمارے یہاں اس وقت کرٹیکل ایشو یہ تھا، اور ہم سبھی اس پہ انالائز بھی کر رہے تھے، اور کورٹ میں بھی لوگ گئے ہوئے تھے. ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. اب جب کہ ہم ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیں تو اب وہ ہم پریکاشنری میئر لے رہے ہیں، اور وہ بھی پورے نہیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف ہماری فرنٹ لائن ہے اور ہمیں انہیں سلام پیش کرتے ہیں، بھائی وہ کون سی فوج ہے جسے آپ سرحدوں پہ بھیج دیں اور انہیں اسلحہ نہ دیں؟ بھائی ان کے پاس اسلحہ تو ہے ہی نہیں. اسلحہ میڈیکل لینگویج میں کہتے ہیں ماسک نہیں ہے، وہ پراپر کٹنگ نہیں ہے، پراپر ٹیسٹنگ کی سہولت نہیں ہے. اور پھر جس ملک کا وزیر اعظم خود کہے کہ خواہ مخواہ جب UN کہہ رہا ہو، دنیا کے تمام سربراہان کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیسٹ اینڈ ٹیسٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نو ٹیسٹ نو ٹیسٹ نو ٹیسٹ، خواہ مخواہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو یہ میسیج دیا جا رہا ہو تو اس سے آپ کیا سبق لیں گے؟ اب جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، آج بھی پاکستان میں جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہے، جو حکمران جو نمائندے ہیں جن کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے میڈیکل کے حوالے سے، میں ڈاکٹر محیط کی بات کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے 7,000 کے قریب ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ بڑھ جائے گی. دیکھیے جب ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی بڑھے گی جو یقیناً اور کیسز آئیں گے، تو پھر آپ قوم کے ساتھ وہ فیکٹ اینڈ فگر رکھیں اور آنے والے حالات کا تدارک کے ساتھ ساتھ آپ چیزیں بتائیں کہ کس طرح آپ اس سچویشن کو ڈیل کریں گے. دیکھیں دوسری دنیا کی بڑی اکانومیاں شیک ہو کے رہ گئی ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہے. ہمارے پاس تو سوائے جیسے آپ نے خود کہا کہ پہلے باڈی، پھر ہم جنازے کے لیے، پھر ہم دفنانے کے لیے
ہر لمحے پہ پیسے مانگیں گے تو یہ دنیا آپ کو کب تک دیتی رہے گی؟ ایک مردہ آپ کتنی دفعہ دفنائیں گے؟ ایک ہی دفعہ دفنائے ہے نا. ابھی آپ نے 12,000 روپے دیے ہیں اور جو فیکٹس اینڈ فگر آپ بتا رہے ہیں, جو بیچارے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا. یہ جو ہم جو سول سوسائٹی کے جو مخیر حضرات جو کام کر رہے ہیں, یقین جانیں ان سے پوچھیے گا, جن کو لوگوں کو وہ کہیں اللہ ان کو اور توفیق دے کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں مل رہا, تو پھر ہمارا یہ کویسچن ہے کہ وہ پیسہ قوم کی امانت ہے, کسی کے باپ کے دیے پیسہ نہیں ہے. اگر اساس پروگرام کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے بانٹا جا رہا ہے تو پھر ان ضرورت مندوں تک ضرور پہنچنا چاہیے جو سفید پوش ہیں, جو آج اس حالت میں ہیں کہ حکومت کو یا باقی لوگوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے. حکومت کا ہم اس لیے کہتے ہیں یہ ٹیکس منی ہے, اور ٹیکسز منی ان پاکستانی بھائیوں تک ضرور جانی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نہلی ہے. نہلی اس لیے ہے کہ پوری دنیا چلا رہی ہے, پورا پاکستان آپ کو مشورے دینے کے لیے تیار ہے, آپ کو سجیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. وہاں پہ آپ کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں, لیب بتا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا لیب کا کہا, تو پچھلی حکومت نے یہ ضرور کیا تھا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی لیب تھیں ڈینگی کے حوالے سے ان کو انٹر کلیکٹ کر دیا تھا. جہاں کہیں وہ کیس رپورٹ ہو جاتا تھا فوری طور پر وہاں ہیلتھ کی ٹیمیں پہنچا کرتی تھی. اب ڈینگی تو یاد آئے گا, وہ نیٹ ورک اب بھی اویلیبل ہے کہ اگر آپ ڈینگی کے ساتھ نے فارغ کر دیا تھا آتے ہی نا, اس کو ان لوگوں کو گھر بھیج دیا تھا. آپ اگر استعمال کرنا چاہتے, اگر آپ کو فکر ہوتی تو وہ استعمال کر لیتے. کیا ہوا جو شہباز شریف نے کر دیا تھا, تو شہباز شریف نے قوم کے لیے کیا تھا, کوئی ذاتی مقاصد کے لیے تو نہیں کیا تھا. آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. تو نظر آ رہا ہے کہ جتنی گریوٹی ہے حکومت کی نہلی اس کو شو نہیں کر پا رہی. اور پھر دوسری تدارک کے لیے آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ اگر کسی آپ نے انڈسٹری کو کھولنا ہے تو اس انڈسٹری کے ساتھ الائڈ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کو بھی کھولنا پڑے گا. اب آپ نے کہا کہ تعمیراتی انڈسٹری کو کھولنا ہے, لیکن اس کے ساتھ سینیٹری کی ہے. آج بھی مجھے کوئی صاحب ابھی بتا رہے تھے, میرے اپنے عزیز ہیں, کہ جی ہماری دکان پولیس نے آ کے بند کرا دی, ہمارے پاس الیکٹریشین بھی بیٹھے ہیں, بجلی کا سامان بھی پڑا ہوا. بھائی اس قسم کے حالات آپ پیدا کریں گے تو پھر غربت تو بڑھے گی. جی بالکل, ہمیں تو غربت کم کرنی ہے, لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان میں کمی لانے ہیں, اور جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی اس کو بڑھانا ہے. اگر آپ ان خطوط پہ نہیں سوچ رہے تو پھر آپ یقیناً نااہل ہیں. نااہل ہیں. ہمیں کسی کو اہل اور نااہل جاری کرنے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے, سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا حق نہیں ہے بھٹی صاحب, لیکن جو حالات اب تک بن رہے ہیں ٹھیک ہے, اور جس طرح ہم ماسکوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, سمجھ گئے نا آپ, ماسکوں کے اوپر کون اور کس طرح لڑ رہا ہے, اس کے بعد تو میرا مطلب ہے لگتا ہے کہ ہم نے ایک ڈیزاسٹر کریٹ کرنے کے لیے نا پوری تیاری کر لی. اب شروع کروں میں رونا؟ ہاں, کرونا کا رونا. اب بات یہ ہے جی کہ پہلے تو مسئلہ وہ بھٹی صاحب نے کہا جی کوارنٹائن کا یا کرنٹینہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آسان زبان میں آج سمجھا دیتا ہوں. حکومتی جو لوگ اقتدار کے والوں میں بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے جی کہ آپ بالکل تنہا ایسی جگہ پر اس شخص کو بند کر دیں جہاں پہ اس کا کسی دنیاوی رابطہ نہ ہو. تو اگر آپ نے لاہور شہر یا پنڈی شہر کے اندر ہوٹلوں میں یہ کام کرنا ہے, اور ان دیٹ کیس کے حیران کن بات ہے کہ پی آئی اے سے جو لوگ آ رہے ہیں اپنے ملک واپس اپنے پیاروں میں رہنے کے لیے, یا کہ چلیں اگر کچھ خدا نخواستہ بچت ہو گئی ان کو ان ہاسٹلز میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ بیسک فیسلٹیز یا بیسک چیزیں ہی موجود نہیں ہیں. وہاں پہ ایک باتھ روم یا وہ جوائنٹ باتھ روم ہے, وہ ہاسٹلز کئی ایسے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل بھی محکمہ صحت نے لے لیا ہے, ظاہر ہے محکمہ ایجوکیشن چونکہ ہمارے پاس ہے, دونوں وزیر ہمارے پاس ہیں, ہم نے آپس میں گٹ میٹ کی, ہم نے وہ ہاسٹل دے دیا. وہ کوئی ہاسٹل نہیں ہے, وہ تو شہر کے بیچوں بیچ ہے. کل کو وہ وہاں سے چلے جائیں گے, کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ جرمز دوبارہ وہاں پہ یا جراثیم دوبارہ نہیں اٹھیں گے؟ ایک بات. کرنٹینہ جو ہے وہ بالکل تنہا شہر کے باہر. یہ اگر ہمیں آج مصیبت جھیل رہے ہیں, خدا نخواستہ یہ عذاب ہے یا مصیبت ہے, ان 12,000 لوگوں کو اگر یہ وہیں پہ روک لیتے, وہاں پہ بارڈر پہ پاکستان اور ایران کے تفتان بارڈر پہ روک لیتے, 12,000 لوگوں کو سنبھالنا بہت آسان تھا. ایئر لفٹ چیزیں ہو سکتی تھیں, وہ ڈونیشن دی جا سکتی تھی, ان کو وہیں پہ روک لیتے تو یہ بیماری آج پاکستان پورے میں نہیں پھیلتی. ایک بات. دوسری بات, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری دیکھو تو جہاں پہ ہو وہیں پہ رک جاؤ. اور معاملوں پہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. چلیں میں اس پہ حوالہ دے دیا, میں نے, میرا فرض تھا. اس کے بعد ٹیسٹنگ پہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹیسٹنگ کٹس کا رولا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ٹیسٹنگ کٹس نہیں مل رہی, ڈونیشن ہے یار ہمیں چائنا سے. رئیس صاحب دیکھیں آج ایک اخبار میں خبر لگی, میں نے بالکل نہیں کہہ رہا, میرے سارے بڑے بھائی جان میری بات سن لیں, ہمیں لاکھوں کٹس جو چائنا سے گفٹ میں آئی ہیں, جی اگر آپ اندازہ کریں تو ابھی تک ہم نے 1 لاکھ بھی ٹیسٹ نہیں کیے نا کرونا کے, تو وہ کٹیں گئی کہاں پہ؟ صاحب وہ دیکھیں 20 کروڑ روپیہ ایک لیب کا, جناب جو ہمارے دوست ہیں بڑے,
جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا لیب والے, انہوں نے 20 کروڑ روپیہ کما لیا ہے. انہوں نے ایک فگر دیا ہے ایک اخبار میں, آج فرنٹ پیج پہ 3 کالم کی خبر لگی ہے جی کہ فلاں لیب نے 20 کروڑ روپیہ کما لیا. اچھا, میرا خیال ہے کافی کم اس نے بتایا ہے, کافی کم بتایا ہوگا, ہو سکتا ہے اس نے کر لیا ہو جی کٹس. لیکن آپ جو ٹیسٹنگ کٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہ 10 لاکھ کے قریب ماسک بھی آئے تھے, وہ مجھے تو نہیں 15 لاکھ مجھے پتا چلا جی. میں چلیں 5 گھٹا دیں, 5 ہمارے غائب ہو جاتے ہوتے ہیں ہمیشہ, وہ شاید رستے میں ٹرک پنکچر ہو گیا, لوٹ لیا گیا, چھوڑ دیں ان کو, 5 لاکھ گھٹا دیں, 10 لاکھ کدھر گئے کوئی بات نہیں, وہ بھی نہیں ملے. چلیں اس سے آگے آ جائیں تو دیکھیں جہاں پہ گردواروں کے مینار کے اوپر ہم سیمنٹ کے بجائے فائبر گلاس لگا دیں اور وہ گر جائیں وہاں سے, اور پھر ہم اس کی توجہ پیش کریں, اور ہم کہیں کہ جی ہم نے تو ریپیئر کرنے کے لیے ہم نے تو نہیں ریپیئر اتارے کرنے تھے, ہیں, یار خدا کا خوف کرو یار, ہم کیا کر سکتے ہیں. دنیا اتنی احمق ہے کہ وہ مان لے گی آپ کی بات کہ آپ نے ایک گردوارے کے مستقل سٹرکچر کے اوپر فائبر کے لگائے ہوئے تھے یار, بس یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے وہ بنایا ہے وہ کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ. پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں یار لوگوں کو. رئیس صاحب بہت سارے میری طرح آپ کی طرح کے بیوقوف ہیں, عبداللہ ملک صاحب تو سمجھدار ہیں چونکہ ان کے پاس لاء کی ڈگری ہے, ہم تسلیم کر لیں, ٹھیک ہے نا جی, ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم یقین کر لیا. دوسری آخری بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں وہ بڑی مزے کی بات ہے کہ جتنی ایڈ ہمیں ملی ہے, اگر جتنے پیسے اس کو روپوں میں کنورٹ کر لیں تو میرا خیال ہے میرے اور آپ کے حصے میں بھی کوئی 20, 25, 30 ہزار تو آ ہی جائے گا. اچھا, جہاں تک میرا خیال ہے. دلا دے کتنی ایڈ ہے, دلا دے یار, آپ ایڈ بتا دینا مجھے کہ چلیں اگر کوئی 25-30 کروڑ ڈالر ہے تو ہمارے وہ کتنے بن جائیں گے. دیکھیں $450 ملین یعنی 45 کروڑ ڈالر جو ہے وہ تو امریکہ نے ابھی اپروو کیے ہیں, جو صرف ڈونیشن جی ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے کہ رکھ لو, کوئی دینا دونا کوئی نہیں, ٹھیک ہو گیا, واپسی کوئی نہیں, اس کو سیدھا سا حساب ہے جی, فارمولا 22 کروڑ کے اوپر 22 کروڑ پہ تقسیم کر لیں جی, میرے حصے بھی آئیں گے, آپ کے حصے بھی آئیں گے. اب ملنے کہاں سے ہیں یا لگنے کہاں ہیں وہ ہمیں مجھے نہیں, وہ لائنوں میں لگوا کے دے رہے ہیں, وہ تو 12-12 ہزار دے رہے ہیں نا جی, اس میں تو آپ شامل ہی نہیں ہے. ہمارے تو انہوں نے دیکھتے ہی ہمیں انہوں نے ویسے ہی مارنا ہے, آپ کو تو انہوں نے ویسے پکڑ کے بند کر دینا جو آپ کی حرکتیں ہیں, مجھے شاید مار مور کے چھوڑ دیں گے, کو مہربانی کریں گے. اب بات یہ ہے کہ وہ پیسہ کدھر ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے تو نہیں مل رہا. ہم ہر چیز کے اوپر گڑبڑ کر رہے ہیں, ہر چیز پہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نا اہل لوگ ہیں, ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ہم انکیپیسیٹیٹ ہیں. نہیں, میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. ہم مال خریدتے ہیں باہر سے, اس کے اوپر الحمدللہ اپنی دنیا بناتے اور آخرت خراب کرتے ہیں. ہم اس مال کو امپورٹ کرتے ہیں, پاکستان میں لے کے آتے ہیں, اس کے اوپر اپنی دنیا بناتے ہیں, اپنے کولیگز کو امیر کرتے ہیں. پھر ہم وہ مال جو ہم نے پاکستان کے عوام کے نام پہ لایا ہوتا ہے یہاں پہ آ کے بلیک میں بیچ دیتے ہیں, اس کے اوپر اپنی دنیا بناتے ہیں. تو آپ دیکھو آپ جناح اسپتال کے سامنے سے ماسک خریدا, کتنا ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں ایک ٹرانزیکشن کے اوپر. ہم نے 3 جگہ پہ پروفٹ جنریٹ کیا. یار آپ ہمیں انکیپیسیٹیٹ کہہ رہے ہیں. ساری باتیں چھوڑ دیں, میں بالکل ساری باتیں چھوڑ دیں, ہم سارے کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سارا کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں. بٹی صاحب سے میں محنت کر لوں گا کہ حکومت کی بات تنقید کرنا چھوڑ دیں, میں ان کے گٹرے گوٹے جو کہیں گے پکڑ لوں گا, میں ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دوں گا. ان سے کہیں کہ جتنی ایڈ آئی ہے نا اس کے اندر سے ایک N95 ماسک کی فیکٹری لگا کے دکھا دیں مجھے یہاں پہ, اس میں کون سی کستوری ہے کدھر سنگھ کی لینی ہے جی, انہوں نے کون سا کام کرنا ہے جو یہاں پہ نہیں ممکن ہے. بالکل ٹھیک ہے, سارا کچھ ہو سکتا ہے. انڈسٹریلسٹ کو بٹھائیں, صرف ایک پریس چاہیے اور ایک پریس اور وہ کپڑا ہے. بالکل, وہ کپڑا ہم بناتے ہیں, یہاں بنتا ہے, دنیا کے بنانے والے کپڑا بنانے والے. جی پاکستان میں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر سے لوگوں نے کپڑا خریدا ہے جی, ٹھیک ہے. N95 جو ماسک کے اندر استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لیئر یہاں سے مل رہی ہیں. اس سے پہلے کہ بھٹی صاحب مزید فساد ڈالیں, میں بریک پہ جا رہا ہوں, پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا, سید شابر شاہ صاحب. آپ ایڈیٹر انویسٹیگیشن روزنامہ جنگ اور جیو گروپ. اچھا ٹھیک ہے, نہیں پیر صاحب تو کے پی کے والے ہیں نا, یہ ویسے ہمارے صحافت کے پیر ہیں اور دم بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دم کر دیتے ہیں, یہ بھی کرنے لگے, آپ دیکھیے گا. تو شاہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم رئیس صاحب. جی شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہ جو جن کا آج نوٹس بھی لے لیا ہے نیب نے, شوگر اور اس شوگر جو سکینڈل جو خاص طور پہ انویسٹیگیشن, میٹھے لوگوں کا جو سکینڈل ہے, اس کی سنائے کو مزید کوئی تہیں جو ہیں وہ آپ نے بے نقاب کی ہیں, ذرا ہمارے سامعین کو بھی بتائیں کہ کیا نیا پہلو ہے جو آپ نے اس میں سے نکالا.
रजी साहब, आप ये तो जानते हैं कि ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये को 2-4 दिन बाद आने वाली है तफसीली तौर पर। 25 तक। अब पाकिस्तान का पाला बहुत पढ़े लिखे वारदातियों के साथ पड़ा हुआ है हुजूर। ये आर्टिस्ट हैं और कानून और अकाउंट्स के साथ खेलने में मलका रखते हैं, इनका कोई सानी नहीं। अब जैसे मैंने बताया कि शुगर स्कैंडल की तफसीली फोरेंसिक रिपोर्ट तो चंद रोज में आ ही जाएगी, मगर हमारे इंतहाई मोतबर जराए जो कि टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं और इस कारोबार को समझते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कुछ शुगर मिल मालकान ने अरबों रुपए की वारदात डाली है। उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट किए बगैर ही हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी हासिल की। लेकिन जाहिर है आप और अरसलान भट्टी ये बात जानते हैं अपने तजुर्बे से कि ये काम हुकूमत के अहम लोगों की मदद के बगैर हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। अब नया हरकत में आ चुका है, जैसे आपने फरमाया है, इंक्वायरी भी होगी और गिरफ्तारियां भी रमजान में मुतवक्के हैं। मेरे जराये के मुताबिक इन लोगों ने बाजार में चीनी बेच भी दी और फिर सब्सिडी भी ले ली जाली कागजों पे। अच्छा, मुकामी पाकिस्तानी बाजार में भट्टी साहब, पाकिस्तानी बाजार में बेच ली, लोकल मार्केट में। मैं बात मुकम्मल कर लूं, आप इजाजत दें? प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी, पाकिस्तानी बाजार में बेच दी। तो आपको पता है पाकिस्तान में कोई 80 शुगर मिल्स हैं। इस वारदात में सारी की सारी तो मुलव्वस नहीं है। अब इस पूरे कहानी में हुमजा शुगर मिल के मालिक सईद चौधरी साहब का नाम आ रहा है और उनके खानदान का भी नाम इसमें है कि वो मुबैना तौर पर इसमें मुलव्वस है। इनके अलावा वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार का खानदान भी इस फ्रॉड में शामिल है मुबैना तौर पर। हमारे जराये ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन ने ये काम शायद बड़े पैमाने पर या तो किया नहीं है, अब सिरे से ही नहीं किया। अब जहांगीर तरीन ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ, आप जरा गौर से। जहांगीर तरीन साहब इस तरह का काम करते नहीं है, मैं उनको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। जी मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो किया है वो आप जरा सुनिए। आप प्लीज। आप जहांगीर तरीन की कंपनी JGW शुगर की 2018 और 2019 की बैलेंस शीट देख लीजिए, मैंने आपको भेजी है। जी तो मैंने आपको बात सारा खेल समझ आ जाएगा। उन्होंने एक जगह अपनी कमाई के खाने में लिखा है और मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, कस्टमर्स के साथ होने वाले मुआहिदों के नतीजे में हासिल शुदा आमदन या रेवेन्यू। और भाई ये क्या ड्रामा है, आपने ये क्यों नहीं लिखा कि मैंने ये पैसा चीनी के सेल के जरिए कमाया, यानी मेरी नेट से ये है। हुआ ये रजी साहब कि उन्होंने बाजार में चीनी बेच भी दी और बैंकों से मुबैना तौर पर 17 अरब रुपए का कर्ज यानी क्रेडिट लाइन भी ले ली। आगे सुनिए, अगर वो बता देते कि मैंने चीनी बेच दी है तो बैंक इनको कर्जाना देते। तो अगर आप बैलेंस शीट्स को गौर से देखें रजी साहब, यानी कोलैटरल बेच लिया। कोलैटरल बेच लिया, जो सिक्योरिटी थी वो बेच दी। ठीक, कुछ नहीं होना था फिर। ये फैक्ट है। सो अगर आप, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप बैलेंस शीट्स को गौर से देखिए तो 9.8 अरब रुपए का फाइनेंशियल होल है, यानी ये गड़बड़ नजर आती है, ये शेडी एरिया है, ये ग्रे एरिया है इनकी बैलेंस शीट में। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ऑडिट फर्म KPMG ने इनका ऑडिट भी किया और ऑडिट ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, यानी एतराज भी नहीं किया इस पे, और KPMG का बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी खामोश रहा। जाहिर है वजीर आजम पाकिस्तान के दस्तराज और इनकी पार्टी के मेन फाइनेंसियर को कौन हाथ लगा सकता था आज से साल 2 साल पहले। ठीक। और आखिरी 2 बातें, इस तरह सेल्स टैक्स में भी बहुत बड़ा मसला नजर आता है। और अगर हमारे जराये के मुताबिक अगर जहांगीर तरीन के बॉटलिंग के कारोबार को इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर किया गया तो फिर बहुत बड़ा सेल्स टैक्स फ्रॉड सामने आ सकता है, क्योंकि चीनी के मामले में वो मुहतात रहते हैं और लोगों से कहते रहते हैं कि ये जो कि आवाम की डायरेक्ट इस्तेमाल वाली चीज है, इसमें ध्यान करें। अब जहांगीर तरीन साहब की फैमिली पेप्सी कोला मुल्तान की मालिक है, जबकि इनकी खाला के बेटे हुमायूं अख्तर खान और इनके भाई गाजी अख्तर, हारून अख्तर वगैरह पेप्सी लाहौर के मालिक हैं। सो रजी साहब, इस तरह तो महसूस होता है कि काबीना में वफाकी और सूबाई लेवल पर भी बहुत बड़ा रद्दोबदल होने जा रहा है अगले 8-10 दिन में। कि खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जमा बख्त पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इनके रोहिंग्या ग्रुप की जो मिले हैं वो इनके भाई उमर शहरियार चलाते हैं। सो ये काफी उलझा हुआ मामला है
اور چونکہ قانون میں گرے ایریاز بہت ہیں، سو یہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وکیلوں کے ذریعے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں اور کیس کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ مدعی سست پڑ جائے، سٹے ملتے جائیں اور اربوں روپیہ جیب میں آتا جائے، اور یہ بہت سالوں سے ہو رہا ہے، آپ جانتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات میں کلیئر کر دوں، سعید چودھری صاحب حمزہ والے جو ہیں، میری ان سے یاد اللہ ہے کافی عرصے سے، بہت میں نے انہیں ایک ایماندار اور اپ رائٹ بزنس مین پایا، اور بزنس کی پریکٹسز جو پرویل کرتی ہیں وہ یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن شاہ صاحب نے نشاندہی کی ہے تو میں نے کہا کہ میں اس بات کو کلیریفائی کر دوں کہ وہ جو ہیں وہ میری ذاتی رائے میں وہ بہت آنیسٹ اور صحیح بزنس کرنے والے بزنس مین ہیں۔ خیر یہ ہو گیا، یہ ایک نیا پہلو آ گیا شاہ صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ اصل جو ایشو ہے وہ تو ان نون سورسز سے جو ایک دم ایبرپٹ انکم ہوئی ہے۔ ایک بات اور بھی نوٹ کی ہوگی آپ نے، مجھے بھی آپ نے چونکہ بھجوایا اور میں نے ایک سرسری نظر ماری ہے کہ 2018 اور 2019 کے جو ریونیوز ہیں شاہ صاحب وہ ڈبل ہو رہے ہیں، پروفٹس بھی ڈبل ہو رہے ہیں اور سیلز بھی ڈبل ہو رہی ہیں ان ٹرم آف روپیز نا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ کوئی بھی خالی آنکھ سے دیکھے گا کہ وہ کہے گا ایک سال کیڑی اگ لگ گئی سی بھائی، کیڑیاں میماں دیاں گاہکیاں پہ آ گئیاں سن اتنے کہ ایک سال میں آپ کے سارے ریونیو اور ساری فگرز جو ہیں وہ ڈبل ہو رہے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ کوئی اپ ٹرن آیا ہو، آپ نے بہت زیادہ ایکسپورٹس کی ہو۔ اپنا ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بھٹی صاحب، اب چونکہ نیب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور اس کے اوپر پریس ریلیز بھی جاری کر دی ہے اور ظاہر ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہے، میرا پہلا امپریشن تو یہ ہے، میں آپ سے چاہ رہا ہوں آپ اس کو کنٹراڈکٹ کیجئے یا انڈورس کیجئے، کہ یہ جو 25 کی تاریخ نزدیک آ رہی تھی اور شیخ رشید اس کی نشاندہی بھی کر چکے تھے کہ 25 کو نہ بھی آئی تو کیڑی قیامت آ جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے ڈیویٹ کرنے کے لیے کہ 25 کو رپورٹ نہ جاری کرنی پڑے، نیب سے نوٹس دلوایا گیا ہے تاکہ اس معاملے کو تھوڑا سا سبورٹ کیا جا سکے۔ آپ کی کیا رائے؟ رضوان علی صاحب، شاہ صاحب جو ہے ان کا تحقیقاتی جرنلزم کے اندر ایک اپنا نام اور مقام ہے، اور میں ان کی انفارمیشن کو تو چیلنج نہیں کرتا، یقیناً انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہے اور جو چیزیں پیش کی ہیں۔ کچھ جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پلیز، کہ تمام یہ جب اس کو اوپن کر دیا گیا اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کے اوپن کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، نمبر 1 میں آپ کو یہ آپ لکھ لیں اگر آپ کے پاس کاغذ پینسل ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ یہ جو سکینڈل ہے آنے والے دنوں میں ایک 17 گریڈ کے افسر کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یہ نون لیگ کے دور میں بھی تھے وہیں پر جہاں پر اب ہے، اس وقت یہ کانٹریکٹ کے اوپر تھے، اور انہوں نے جو اسیسمنٹ دی تھی شوگر کے چینی کی قیمتوں کے حوالے سے، جب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب شاہد خاقان عباسی نے سبسڈی دی، تو انہوں نے پرائس اسیسمنٹ دی تھی اور پرائس اسیسمنٹ انہوں نے غلط دی تھی، اور یہ سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں اس انکوائری کے اندر کہ ان کو کہا گیا کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنی آپ فائنڈنگ دیں اس کے اوپر، چینی کی قیمتوں کے اوپر جو ہے وہ تیار کر کے دیں ہمیں ڈاکومنٹ۔ تو انہوں نے سیدھا جو ہے وہ شوگر ملز ایسوسیشن کو کال کیا اور ان سے قیمت لی، پوچھی، اور انہوں نے ان کو جو اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا اس سے زیادہ بتائی، سو اس کے اوپر سبسڈی جو کیلکولیٹ ہوئی وہ بہت زیادہ ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت جب اس دفعہ یہ ہوتا ہے تو اگین یہی سجیسٹ کرتے ہیں فیڈرل کے اندر، اگین یہی سجیسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پچھلے سے سبق حاصل کر چکے تھے تو انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے دور کی نسبت جو ہے وہ ذرا بہتر ریٹ کیلکولیٹ کر کے دیا، لیکن کیلکولیٹ انہوں نے کر کے دیا۔ نمبر 2، جب پنجاب میں جاتا ہے معاملہ تو پنجاب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کے جو سیکٹری خوراک تھے، اور یہ میں آپ کو تحقیقات کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ میں نے سنا ہے ہیئر اینڈ سے کے اوپر کہ فیڈرل کیبنٹ نے سبسڈی کی منظوری دے دی ہے۔ ایکچولی جو فیڈرل کیبنٹ تھی اس نے سبسڈی کی اس وقت تک منظوری نہیں دی تھی، اور ای سی سی کو بھی انہوں نے کوٹ کیا، حالانکہ ای سی سی نے ایکسپورٹ کرنے کی چینی منظوری دی تھی، سبسڈی کی نہیں دی تھی،
اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے ذریعے یعنی وزیر اعلیٰ کو گائیڈ کر کے سبسڈی جو ہے وہ منظور کروا لی، جس کا یہ سکینڈل سارا بنا ہوا ہے۔ اب اس میں سے جس نے ہاتھ رنگے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں آپ کو اگین ایک خبر دے رہا ہوں، اور یہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایک ریٹائرڈ افسر کی ملاقات ہوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اور سرکاری افسر کی، ان کو بھیجا گیا تھا، اس سے پہلے شہباز گل کو ان کے پاس بھیجا گیا، انہوں نے جا کے انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر معذرت کی۔ اچھا، پھر ان کو بھیجا گیا، انہوں نے جا کے ملاقات کی، انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ جی آپ میڈیا کے اوپر معاملات کو نہ لے کر آئیں، نہ آپ پارٹی کے اندر جو آپ کے لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ ان کو بھی کول ڈاؤن کریں، یہ جو معاملہ ہے تحقیقات والا یہ جلدی کلوز نہیں ہوگا، اور یہ ہم نیب کو ریفر کر رہے ہیں۔ یہ آپ اپنے پروگرام کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، یہ میں نے جی مجھے یاد ہے بھٹی کے طور پہ۔ صاحب مجھے یاد ہے۔ پھر میں نے ایک بات اس کے اوپر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ فوری طور پہ یہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے تھے جہانگیر ترین، ایک تو یہ پیپلز پارٹی جوائن نہیں کریں گے اب، اور ان کے ساتھ جو لوگ تیار تھے پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے وہ بھی نہیں کریں گے، چھوڑیں گے، اور یہ معاملہ ہو جائے گا لنگر آن۔ اور اس دوران جو کچھ کام رکے ہوئے تھے، آج ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت کے ساتھ، پرائم منسٹر عمران خان کی بھی، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید بھی موجود تھے، اور اس سے پہلے 3 ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ ہوئیں، ایک جس میں جنرل چیف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی دونوں شریک تھے، پھر بعد میں 2 ملاقاتیں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ہوئیں۔ تو باقی معاملات جو ہیں وہ اب کافی حد تک سیدھے ہو جائیں گے جو گورنمنٹ کے تھے، اور ان کو سرجری کی بنیاد کے اوپر عامر کیانی کی واپسی جو ہے وہ بھی کسی اسی طرح کی ملاقات میں طے ہوئی ہے؟ ضروری سرجری کی شرط کے اوپر جو ہے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہو گئے ہیں۔ نمبر 2 ایک صرف جملہ اور کہ 2 بڑے میڈیا گروپوں کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی لڑائی چھڑی ہوئی تھی، تازہ خبر آئی ہے کہ وہ پی این اے کی تحریک کے اندر جو کہتے تھے کہ قیوم تھا، وہ کس کے بارے میں کہتے تھے؟ ہم نے تو خیر وہ کیا میں پاکستان کی تحریک میں تھا جی، ساڈا بھائی ہے۔ اچھا وہ جی بالکل میر صاحب رہا ہو جان گے، تو اب بھائی ہیں، میر صاحب رہا ہو جائیں گے، وہ اب بھائی ہیں، اور اس کے ثبوت کے طور پہ آپ 2 دن کی جو ان کے میڈیا کے معاملات ہیں ان کو دیکھ لیں، اور آنے والے دنوں میں 20-25 دنوں کے اندر آپ ان کی رہائی بھی دیکھ لیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، میر صاحب رہا ہونے جا رہے ہیں، تازہ خبر آئی ہے، میر ساڈا بھائی۔ آپ کے پاس بھی اس حوالے سے اندر کی خبر تھی میر صاحب کے حوالے سے، وہ ظاہر ہے وہ اتنا بڑا کیس ذرا مختصر رکھیے گا، میں نے واپس شاہ صاحب کی طرف بھی اتنا جانا کیس نہیں ہے بڑا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صابر شاہ صاحب چیز کہہ رہے ہیں بالکل یہ یقیناً ایسی ہی ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، آپ پرچیزنگ لے لیں، آپ کاسٹ لے لیں پروڈکشن کی، اور پھر آپ جس کو آپ نے سیل کیا، 3 چیزیں ایسی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پرچون کی دکان تو ہے نہیں، کئی ملوں کا ایک بندہ جو ہے نا کریشنگ سیزن لے لیتا ہے، یہ کئی سالوں سے چلے آ رہا ہے، پورے کے پورے گروپ کا وہ لے لیتا ہے اور وہ وہیں پہ ڈمپ کر دیتا ہے۔ اب وہ جو ڈمپ شدہ چینی ہوتی ہے جو کہ سیل ہو چکی ہوتی ہے، اس کو جو مل آنر ہوتا ہے وہ اس کا اپنا سٹاک شو کر کے بینکوں سے قرضہ لے لیتا ہے۔ یہی ساری کی ساری گڑبڑ ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب یہ اتنا سٹرانگ نیکسس ہے رضی صاحب کہ یہ اب نیب میں چلا گیا تو مطلب کہ نو ایکشن اگینسٹ بارگینر، کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، وہ لمبا ہی چلا جائے گا۔ ابھی تک تو چونکہ ابھی تک جو فیکٹس ہیں کہ نیب نے پچھلے 18 مہینے میں کوئی ایسی بڑی ریکوری نہیں کی کہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی جو لوٹا ہوا پیسہ پچھلے 18 سالہ کیتی ہے ویسے واپس آیا ہے، یہ فیکٹ ہے۔ اور اب کہتے ہیں کہ جی پہلے نیب کو کام ہی نہیں کرنے دیں گے، اب نیب کام کر رہا ہے۔ اگر نیب اب واقعی کام کر رہا ہے، اسے کرنے سے روکا جاتا ہے جسے کام آتا ہو۔ دوسری جو اہم بات یہ ہے، دیکھیے پھر یہ جو لوگ بڑے ہیں ان کے پھر چارٹر اکاؤنٹنٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے جو لوئر سارے بڑے بڑے رکھے ہوئے پاکستان کے ٹاپ کے، جب یہ عدالتوں کے سامنے جائیں گے تو وہاں بھی سٹے ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لمبا عدالتی جنگ بنے گی جس کا کہ پاکستان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پاکستانی گورنمنٹ کو اور لے مین کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور صرف یہ بارگینر ہوگا کہ جی آپ کیا ہمارے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس سچویشن میں چلا جائے گا اور ہم ویسے کے ویسے انالیسس کرتے رہیں گے۔ شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہے نا صابر شاہ صاحب؟ جی 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 جی
جی جی شاہ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں بھٹی صاحب کی طرف جانے سے پہلے. انہوں نے بھٹی صاحب نے آپ کے جو فیکٹس یا فائنڈنگ ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ بتایا. لیکن آپ بھی اتنے عرصے سے جرنلزم میں ہیں، آپ کے ساتھ والی کرسی پہ میں بھی بیٹھا ہوتا تھا، کہ نارملی جو فیکٹس آر فلوٹنگ آن دا سرفیس، انویسٹیگیشن جو ہے وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی. انویسٹیگیشن کچھ اور چیزیں دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اب میں نے نیکڈ آئی سے جو چیز پکڑ لی ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ پوری اس کی ڈیپ اسٹڈی کر کے کی ہے، کین وی ایکسپیکٹ کہ نیب کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہوں گی، کیونکہ سمپل گریجویٹ وہاں پہ ہیں، یا وہ کسی ایسے ایکسپرٹ کی، ان بائسڈ ایکسپرٹ کی، کسی ان بائسڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی خدمات حاصل کر پائیں گے کہ جو ان فیکٹس کو ریکارڈ کے اوپر لا سکے، یا یہ بھی تاریخ کی گمنام راہوں کے اندر گم ہو جائے گا؟ دیکھیے رضی صاحب، ہم نے تو بات کی فیکٹس کی، ابھی تو ہم نے یہ بات کی نہیں کہ ہوگا کیا. دیکھیے ماضی بعید اور ماضی قریب کے آپ حوالے دیکھیے تو واقعی کچھ نہیں ہوا. بڑے بڑے وکیل لوگ ہائر کر لیتے ہیں، اور بڑے وکیل کو ہائر کریں تو لوگ یہاں کہتے ہیں جی کہ جج ہائر کر لیا. یہ بھی الفاظ اب سنتے ہیں. یہاں نواز شریف کے کیس میں آج سے 2 سال پہلے کتنے بڑے ایکسپرٹس ہائر کیے گئے، اکاؤنٹس کا ایک جال بچھا ہوا تھا، سارا کچھ ہوا، لیکن سزا کس میں ہوئی؟ سائیکل چوری میں. جی، کہ بیٹے سے تنخواہ لی اور اس کا بتایا نہیں، یا تنخواہ نہیں لی، یعنی سائیکل چوری میں سزا ہوئی. اور میاں صاحب کہاں ہیں؟ میاں صاحب لندن میں ہیں. یہاں حسین لوائی صاحب مسلم کمرشل بینک کے ایک پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، کو یاد ہے؟ جی 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 بالکل. اب تو ماشاءاللہ بریش ہو گئے. 75-80 سال عمر ہے، 75-80 سال عمر ہے، اور ان کا ریمانڈ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اور وہ کافی ان کو جیل میں اذیتوں کا سامنا ہے. لیکن فیک اکاؤنٹس کس کے ہیں مبینہ طور پر؟ آپ جانتے ہیں ارشد زرداری کا نام آتا ہے، پیپلز پارٹی کے بہت لیڈر کا نام آتا ہے. یہاں شہباز شریف فیملی، نواز شریف فیملی، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، سبھی کے نام آتے ہیں. یہاں پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ سکینڈل ایک تھا یا کوئی معاملہ تھا، اس پہ اسٹے لے لیتے ہیں، اس کا پتہ ہی نہیں بنا کیا. تو ساری پارٹیاں آج سے نہیں، 1968 میں آپ کو یاد ہوگا، 68 میں، 67 میں ایوب خان کے دور میں چینی 2-4 آنے مہنگی ہوئی تھی. ہاں جی، جلوس نکلے اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ڈاؤن فال کا سبب بنی. یہ شوگر مل مالکان کسی نہ کسی صورت میں ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، صوبائی لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی. یہ جو میں نے پیش کیا آپ کو کاغذات اور تھوڑی سی انویسٹیگیشن، یہ صرف 1 سال کی ہے، 1.5 سال کی. یار یہاں کو 50-55 سال کا قصہ ہے. ان کے باپ دادا قبروں میں جا چکے ہیں، اربوں خربوں روپے کا پتہ ہی کچھ نہیں. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ممتاز بھٹی صاحب، ڈیلز ہوتی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہوں گی. لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عمران خان پردہ ڈالتے بھی ہیں اپنے لوگوں پر ان کا ڈی این اے بڑا عجیب و غریب ہے. یو نیور نو واٹ ہی ڈیسائیڈز ان دی اینڈ، واٹ ہی مائٹ ڈیسائیڈ اینی تھنگ ابرپٹلی. ہو سکتا ہے وہ اپنی پارٹی کی ساکھ بچانے کے لیے، اس پہ بہت کریٹیسزم ہے نواز شریف کے باہر جانے کی وجہ سے، تو ساکھ بچانے کے لیے ممکن ہے کہ ایک آدھی قربانی دیں. میں کچھ کہہ نہیں سکتا، عموماً چھوٹے موٹے افسر ہی پکڑے جاتے ہیں، جس طرح ممتاز بھٹی صاحب نے کہا. 17ویں گریڈ میں افسر ہی پڑھیا جانا ہے. بھٹی صاحب، مرگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر طوطے کی بلا طویلے کے ساتھ. تو ایک جملہ اور رضوان صاحب، جی پلیز. اسلان کو لیٹ کر دیا ہم نے، لیکن ایک جملہ صرف اور، کہ جو پریما فشائی اس وقت لگتا ہے کہ اگین شاہد خاقان عباسی کے گرد جو ہے اس کیس کو پچھلی اس کے اوپر جو ہے وہ کسا جائے گا. بظاہر یہ میرے پاس انفارمیشن ہے اس حوالے سے. اچھا جی، اچھا مطلب شاہد خاقان عباس وہ پہلے وہ شہباز شریف نو کس لینا جی، پھر شاہد خاقان عباسی. ترتیب اسی سے آئیں گے نا جی، پہلے شہباز شریف، پھر شاہد خاقان عباسی، پھر وہ سارا جی. اور اس کو گھمائیں گے حمزہ شہباز، ہمارے ارسلان بھٹی کے جو دوست ہیں اس کے ارد گرد. وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے سیکیورٹی کے طور پہ. سر ضمانت کیا لیں. بھائی صاحب مجھے 2 باتیں بڑی پسند آئی صابر شاہ صاحب کی آج کے. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا واردات، اور دوسرا وارداتیہ. ہاں، بڑے اچھے مزے کے لفظ ہیں دونوں. میں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کسی کو بھی. لیکن یہ جو واردات جو بھی ہوتی ہے، مجھے بتائیے کہ اگر ہم ایک چیز پڑھتے ہیں اپنے سامنے ریکارڈ پہ، ہمیں اگر سمجھ میں آ جاتی ہے، تو نیب والے یا جو تحقیقاتی اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں جن کا کام ہی صرف اسی باتیں
وہ بھرتی اس بات کے ہیں اور پیسے اسی بات کے لے رہے ہیں اور خود کو ارسطو اور افلاطون کا شاگرد کہتے ہیں یا ان کے استادوں میں سے ہیں، ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں۔ بٹ صاحب آپ صرف اس بات کو اٹھا لیجئے نا، شاہ صاحب نے جو شیئر کیا ہے شوگر ملوں کی ارننگز جو ہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں، وہ یار ڈبل کیویں ہو گئے ایک سال دے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر وہ اب JDW کی انہوں نے ذکر کر دیا، اس کا بیسیکلی جمال الدین والی نام ہے نا جی، اس کا اگر آپ لاہور میں آفس دیکھ لیں تو وہ پورا ایک پلازا ہے، لمبی لائن اور بڑا خوبصورت بورڈ لگا ہے، مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے وہ دیکھ کے کہ چلیں کسی بندے نے ایستھیٹک سینس اس میں بہت اچھی ہے، اس نے ایک اچھا خوبصورت سا بورڈ لگایا ہوا ہے، وائٹ لائٹیں ہیں، اینڈ پہ جا کے JDW کالا سا لکھا ہوا ہے۔ اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے، اندر میں نہیں گیا جی، میری میں جاتا رہا ہوں جی۔ اچھا بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جو چینی کا کام ہے یہ مہنگا ہے یا یہ گھٹیا کام ہے یا اس میں کچھ نہیں بچتا، تو ہر سال ایک سے دوسری سے تیسری مل کیسے لگتی ہے؟ پھر یہ سارے پیسے کیسے کما رہے ہیں؟ پھر یہ جو V8 جس کو مین گاڑی کا نام ہے اس کا لوگ عام سمجھ جاتے ہیں، وہ ایک اور بڑی گاڑی پہ آ جاتے ہیں جو 1 کروڑ کی ہوتی ہے، وہ 2 پہ چلا جاتا ہے، 2 والا 8 پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ بلٹ پروف گاڑیوں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ اتنا ہی گندا کام ہے اور اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو بیلنس شیٹ جس طرح صابر شاہ نے کہا ہے، تو اگر وہ ہے تو پھر یہ کیسے جا رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے بھی یہ کام کرا دیں، چلیں مجھے اور کچھ نہیں کرنا، مجھے اس کا وہ ایجنسی والا ہی لگا دیں کہ مجھے بعد میں پکڑ لیں گے، مجھے پتا ہے کہ جناب تاڑے کو ایجنسی لئی کتوں لئی کیوں آئی، وہ جو ایک بندہ انہوں نے پکڑا نہیں ہے وہ چینی والا، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں جی، شفیق چینی کے پتہ نہیں کچھ ایسا نام ہے اس کا، وہی بن جاؤں گا، میرا نام بٹی چینی ہو جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ لیکن اگر آپ کو بھی دے دیں کہ ایجنسی ہم دونوں لے لیتے ہیں، تو اگر ایجنسی والے جو ارب پتی ہو گئے ہیں تو ان کو تو کھرب پتی ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک بات، دوسری بات، آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اربوں روپیہ پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر چلا گیا، کھربوں روپیہ کھا گئے، بات یہ ہے ہر دور میں آپ جو آپ کے وزیر صاحب ہیں جن کا نام خسرو بختیار صاحب ہیں، جو اس دفعہ ایک پریشر گروپ کے طور پر بیٹھے ہیں تحریک انصاف میں، وہ ماضی میں بھی پریشر گروپ کے طور پر بیٹھے تھے، یہ وہ اپرچونسٹ لوگ ہیں جو ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے قربانی صرف ہوئی ہے ابھی تک سمیع اللہ چودھری کی، جو صوبائی وزیر خوراک تھا، اس کی جگہ پہ میرے دوست، اس کو تو آپ پڑھ گئے تھے جی میں نے کیا پڑھنا ہے ان کو، میری تو ان سے کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی، تو اس نے آپ سے معافی بھی مانگی، ہاتھ بھی جوڑے، لیکن آپ نہیں مانے، اس بیچارے کی چھٹی ہو گئی۔ لیکن اب وہ دیکھیے کہ ان کے اوپر اور سکینڈل بھی آنا شروع ہو گئے کہ ان کے ساتھ بندے تھے، انہوں نے زمینوں پہ قبضے اور اس قسم کی چیزیں، لیکن اصل میں تو صرف وہ پیچھے ہٹے، باقی تو ان کی وزارت بھی چلے گئی، وہ وزیر صاحب نئے بھی آگے، سینئر وزیر بھی، انہیں کہا گیا تھا ریزائن کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص گڑبڑ کر رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کو دیکھیں، وزیر اعظم کی ایمانداری سے، وزیر اعظم کی وہ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس سے میرا یا کسی غریب آدمی کا پیٹ بھرتا ہے تو ڈبل کر دیں، چلیں، ان کی مہربانی ہے۔ بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب، ممتاز بھٹی صاحب، صابر شاہ صاحب اور عبداللہ ملک صاحب، تمام صاحب کا بہت شکریہ۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، سکینڈل ہوا ہے، سامنے پڑا ہوا ہے فگر کہ ریونیو ڈبل ہو گئے ہیں ملوں کے، چینی کی قیمت 85 پہ ٹھہری ہوئی ہے، وہ 55 پہ، چلیں 95 پہ چلی گئی ہے، میں 85 کی لاسٹ ٹائم خرید کے لایا ہوں، اب رمضان کی وجہ سے 10 روپے اور بڑھ جائیں گے، لیکن وہ 55 پہ یا 60 پہ یا 62 پہ واپس کیوں نہیں آ رہی ہے؟ لوٹ مار جو جاری ہے، یہ صادق اور امین صاحب اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ ہمیں تحقیقات کی بھائی چلو جو ہو گئی لوٹ مار اس کو چھوڑو، آج سے تو یار چینی کی قیمت کم ہونی چاہیے، اے گل نہیں سمجھ آئی مینوں، تو سمجھ آئے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے پروگرام، خبروں اور تبصروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔